قدم بڑھیں گے آپ کے پیرنٹس، آپ کے بھائی، آپ کے ہسبینڈ 10 قدم آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہے. اور بینگ این ریپرزینٹیٹیو آف خان سپورٹ پروگرام، جس طرح روحینہ نے فرمایا، یہاں پہ ہم مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے ادھر تک پہنچے ہیں. اور آج کل ہم ایک ایسے پروگرام کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں گلوبل افیئر کینیڈا کے مالی معاونت سے، جن کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ جی ہم نے 70% خواتین کو یا تو انٹرپرینورشپ میں یا لیڈرشپ میں آگے لے کے آئے. الرحمن الرحیم. میں مریم بطول اینی ٹیلنٹ ہب جی بی گل خاتون کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. یہاں پہ سب سے پہلے میں ٹیلنٹ ہب کے پلیٹ فارم سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے وومن ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ایکٹیویٹیز ہم لوگ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. تو سب سے پہلے ہماری یہ ٹیم پہنچ کے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کر رہی ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ان تمام پروگرامز کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا ماحول دینا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا. کل ہمارا آرٹ کمپٹیشن اور آرٹ گیلری کے حوالے سے گرلز ہائی اسکول میں ہم نے رکھا. آج ہم لوگ نے ڈگری کالج وومنس اسکردو میں یہ ایونٹ انعقاد کیا. انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو ہم آگے لے کے جائیں گے جشن بہاراں، جشن نوروز جو ہمارا تہوار ہے 21 مارچ 22 مارچ تک. تو ان تمام پروگرامز کا مقصد یہ ہے کہ ہم یوتھ کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں. بلتستان کی تاریخ کے حوالے سے، بلتستان کے ہنر کے حوالے سے، انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے بہت سارے ایسے ہمارے درمیان ہیں وہ چھپی ہوئی ہے. ان تمام ٹیلنٹ کو سامنے لانا، ان یوتھ کے ساتھ شیئر کرنا، سوسائٹی کے ساتھ شیئر کرنا، دنیا کو دکھانا کہ بلتستان کی خواتین بہت ہنرمند ہیں، بلتستان کی خواتین میں بہت ساری صلاحیت ہیں. ہم ان تمام ٹیلنٹ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلتستان کی ثقافت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلتستان کے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے پروگرام ہم نے آرگنائز کیا ہے جو کہ وومن امپاورمنٹ شو کر رہا ہے. وومن امپاورمنٹ کا حق ہر خاتون کو ہے. وومن امپاورمنٹ کی اویرنیس دینا ہم سب کا فرض ہے. یوتھ کو ایک نئی سوچ دینا ہمارا فرض ہے. تو میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اس سوسائٹی میں ان ہو، کیونکہ آپ دیکھیں بچے جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز میں جب ان کو مصروف رکھا جاتا ہے تو ہمارے ماحول بھی اچھا رہتا ہے. اور ماحول کے حوالے سے وومن کیب سروسز بھی ہم نے شروع کیا ہے، وہ بھی وومن امپاورمنٹ میں ہی ہے. آپ دیکھیں وومن جو ہے کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ بلتستان میں بہت سارے نیو ٹیلنٹ کو لے کے آ رہے ہیں. تو ہمیں جو بھی ٹیلنٹ لے کے آئے، ہم جو بھی امپاورمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی میسج ہم اپنے یوتھ اور سوسائٹی کو دینا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے رول ریگولیشن کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اسلامی قواعد ضوابط کو، کلچر کو، ہمارے ماحول کو ڈیمیج ہونے والی چیزوں سے ہمیں روکنا چاہیے. ہم ان پروگرامز میں انوالو نہیں ہوتے ہیں جو ہمارے کلچر کو خراب کرے. تو لہٰذا ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ اس پروگرام کو ہم رن کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اسی سلسلے میں آج پینل ڈسکشن ہوا. پینل ڈسکشن کا مقصد کچھ خواتین جو کہ واقعی ایک بہت محنت کے بعد، بہت سارے اسٹرگل کے بعد، یا پھر اپنے محنت کے بعد وہ ایک اسٹیج پہ ہیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو ان کو یوتھ کو دکھانا، ان سے شیئر کرنا، کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہو، یا پھر میڈیکل پرابلمس ہو، یا پھر ایجوکیشن کے حوالے سے ہو. تو وہ ہمارا مقصد تھا اور ان کو الحمدللہ آج یہ میسج بہت اچھا گیا. پینل ڈسکشن بھی بہت کامیاب رہا. میں یہاں پہ گرلز ڈگری کالج اسکردو کی پرنسپل اور سٹاف، آغا خان رورل سپورٹس پروگرام کے آرگنائزرز کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی. اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلنٹ ہب گل خاتون کی جو میری ٹیم ہے، میم شفیقہ اور میم کبرا اور وومن ٹی وی بلتستان کا بھی میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں آپ سب نے میرا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ.
اچھا، سب سے پہلے میں بلتستان وومن ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اتنا خوبصورت پروگرام یہ لوگ آرگنائز کر رہے ہیں اور ایک خاتون کر رہی ہیں، جس کے لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو چینلز بہت تھے، ٹیلنٹس کی کمی بھی نہیں تھے، لوگ تو چلا رہے تھے، FM چلا رہے تھے، ریڈیو چلا رہے تھے، لیکن ٹی وی پہ آنا اور ٹی وی میں ایسے خواتین کو انٹروڈیوس کرنا بلتستان وومن ٹی وی کا ہی خراج تحسین جاتا ہے، تو میں خراج تحسین پیش کروں گی. اور دوسرا ٹیلنٹ ہب کا اور گل خاتون کا جو پروجیکٹ لے کے آئی ہے امی باجی نے، اتنا خوبصورت پروگرام لے کے آئی ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی. آج کا پروگرام بہت سکسیزفل رہا. 8 مارچ سے لے کے آگے تک جو پورا ویک ہے اس کو خواتین کو ہی ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ خواتین اپنے انٹرپرینورشپ کو آگے لے کے آئے، اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئے، کہ دنیا کو بتائیں کہ بلتستان کی خواتین کسی سے کم نہیں ہے، آپ کے اندر جتنے ٹیلنٹ ہے ان کو لے کے وہ لوگ آگے آئے ہیں. تو میں اس پروگرام کی توسط سے بلتستان وومن ٹی وی کا اور گل خاتون کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہیپی ویمنس ڈے. آج 8 مارچ کے حوالے سے، ویمن ڈے کے حوالے سے، انٹرنیشنل ویمن ڈے کے حوالے سے جو سیریز آف ایونٹس GB گل خاتون اور KSP کے تھرو آرگنائز کیا جا رہا ہے وہ بہت خوش آئین بات ہے. اس میں بہت سارے ایونٹس ہیں، جس میں مینا بازار ہے. آج ایک یوتھ کے ساتھ ایک کنسلٹیشن سیشن تھا، ڈفرینٹ واکس آف لائف سے جو خواتین ہیں پروفیشنلز، ان کا ایک سیشن تھا، وہ بہت سکسیزفل تھا. کل کا ان کا ایونٹ ہے جس میں یہ لوگ سنڈے مارکیٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں ایکسکلوسیولی فار وومن. وہ بھی بہت ایک زبردست ایک خوش آئین جو ہے ایونٹ ہے. وہ ان کے لیے ان کو میں کانگریچولیٹ کروں گی، اور ہماری طرف سے جو بھی ان کو سپورٹ چاہیے ہوگا انشاءاللہ ہم بینگ ایڈمنسٹریشن، پارٹ آف ایڈمنسٹریشن، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو سو مچ. مائیں بہنیں میرے پاس بھیجتے ہیں کہ آپ نے ڈرائیور بننا ہے تو مریم جیسا بننا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا سب پہلے جو شوق تھا سرفرنگا کا 2017 میں شروع ہوا تھا، سرفرنگا جیپ ریلی. تو مجھے بہت خواہش تھی کہ میں بھی حصہ لوں انٹرنیشنل لیول پہ. تو اس دفعہ 2022 میں مجھے یہ موقع GB کلب والوں نے، KSP نے اور میرے پولیس ڈپارٹمنٹ کی پرمیشن سے مجھے یہ موقع حاصل ہوا. اور پہلی دفعہ اسکردو گلگت بلتستان سے میں نے جو سرفرنگا جیپ ریلی میں حصہ لے کر ٹریک 1 گھنٹہ 10 منٹ پہ میں نے پار کیا. اور جو ہماری دوسری شازیہ مریم ہے وہ بھی ٹریک پہ گئی تھی، لیکن فیول کی کمی کی باعث سے وہ واپس آ گئی. تو نیکسٹ جو میرا جنون تھا وہ میں نے کوارڈو میں پورا کیا، جہاں پہ 2023 جون میں یہ فیسٹیول ہوا تھا، ان فیسٹیول کے نام سے. تو وہاں پہ کوارڈو میں بھی میں نے ریس میں حصہ لے کے، اور اس کوارڈو ریلی میں میں نے ایک نئی چیز اس میں عبور کروائی کہ جو سرفرنگا جیپ ریلی میں تھی وہاں پہ جو پنجابی ڈرائیورس آئی ہوئی تھی تو ان کے کو ڈرائیور میل تھے، لیکن کوارڈو میں نے اس دفعہ لیڈیز رکھا. اور میں ان کو پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ آپ کو ڈرائیور لیڈیز لے کے سرفرنگا میں بھی آئیں، جہاں بھی آئیں بے شک آئیں، لیکن کو ڈرائیور آپ لیڈیز رکھ کے ہی میرے ساتھ مقابلہ کرنے ہے. میں مقابلے کے لیے تیار ہوں. صحیح ہے، کیونکہ ایک ہمت، اب ظاہر بات ہے کو ڈرائیور ہمیں گائیڈ کرتا ہے تو مرد اچھا گائیڈ کر سکتا ہے بنسبت عورت کی. نہیں مطلب گائیڈ ڈرائیور، اب گاڑی چلانے میں مرد کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ نڈر ہوتے ہیں، عورتیں تھوڑی ڈرپوک ہوتی ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. تو عورتیں احتیاط کرتی ہیں مطلب بہت زیادہ احتیاط سے چلاتی ہیں. ڈرپوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرتی ہیں، وہ تو روڈ پہ دوڑا سکتی ہیں لیکن بہت احتیاط کرتی ہیں میڈم. اور ایک ایسا اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہتی ہوں، جو گرلز کالج کی لڑکیاں ڈرائیو کر رہی ہیں وہ میرے پاس رجسٹریشن کریں تاکہ ہم ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس میں حصہ دے سکیں، ان کے لیے جاب مل سکے. کیونکہ وہ آتی تو ہے، خالی آتی ہیں خالی جاتی ہیں، ان کے ساتھ 2-4 آ جائیں گی تو ان کا فیول بھی بچ جائے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو. ہوتی ہے ہر معاشرہ بیٹا، شروع سے لے کر دوسرے تک بیٹا، کوئی بھی معاشرہ، ہم کہتے ہیں نا جہالت، میں تو سمجھتی ہوں پیغمبر خدا جب تھے دے دو پہ جہالت تو بیٹے دوسرے میں اس وقت تو بیٹیوں کو زندہ ترغور بتا بیٹا. اس جہالت سے ابھی بھی جہالت ہے، اس کو میں جہالت سمجھتی ہوں. خدا نہ کہ جو میرٹ کے خلاف شرن حرام دے بیٹا، مگر پھر بھی یہاں اسپیرا چکے جو بیٹا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر زمانے میں ہے. ہر پیغمبر کے دور بھی حضرت علی ہمسایہ ہاں بیٹا ایماندار مت پدے بو، مگر اسپیرا چکے جو بیٹا وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. جتنے بھی کوئی سازش کرے کچھ بھی کرے تو خدا ان سب سے بڑا ہے. آپ نے اپنی ہمت اور محنت نہیں چھوڑی. ہم اس کرپٹ معاشرے کو، ان چیزوں کو ہم ایک دم ختم
نہیں کر سکتے، مگر یہی جو آپ کو شعور آیا، یہ سوال آیا ہے، تو بلیو میں یہی ایک تبدیلی انشاءاللہ چینج ہو جائے گا۔ ایریاز میں اس کے جینز پائے جاتے ہیں، جیسے شگر کے کچھ ایریاز کا اسپیشلی میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ شگر میں یہ کسر اور اس ایریا میں، اور روندو میں جو ہے نا ہے، اور کچھ ایریاز خپلو کے جو بالکل بارڈر کے پاس ہے نا، ان میں یہ ڈیزیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ جینیٹیکلی ہوتا ہے، یہ کسی کو لگنے والی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ میرے پاس فیمیلز آتی ہیں کہ جو ہے نا سم ٹائمز ڈیورس کی حد تک وہ چلے جاتے ہیں، تو میں ان کی کاؤنسلنگ کپلس کو بٹھا کے پھر کاؤنسلنگ مدد کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو کہ ریکوائرڈ اماؤنٹ میں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ آگے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو باقی جب ہم نے دیا تھا تو اس کے بعد جب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ہم 2 خواتین جو جی بی سے فرسٹ فیمیل جو ایڈمنسٹریشن میں آئی تھی، اس میں ایک میرے ساتھ اے سی اپوائنٹ ہوئی تھی جو کہ گپس میں ان کا فرسٹ اسٹیشن تھا، اور میں ایز تحصیلدار اپوائنٹ ہوئی تھی۔ تو میں نے کوئی 3 سال کے لیے کام کیا تھا، لیکن اگین یہ تھا کہ فرسٹ ٹائم تھا، تمام کی محتاج تھیں، ان کے لیے بھی بہت تعلیم ہے۔ محترمہ سوریا نبی صاحبہ، آپ ایجوکیشن فیلڈ میں آنے سے پہلے انہوں نے این جی اوز کے ساتھ مل کر بہت زیادہ کام کیا، اور یہ آپ جانتے ہوں گے کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں